رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم الرؤوف الرحیم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، ہمارے ماحول پر اور ہمارے کردار پر سب سے زیادہ جو چیز اثر انداز ہوتی ہیں وہ صحبت اور سنگت ہیں، اور صحبت اور سنگت کے حوالے سے اسلام کیا رہنمائی پیش کرتا ہے اس حوالے سے چند ہدایات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ اس کو ایک سادہ مثال کے ذریعہ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ مکھیاں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک وہ ہے جسے شہد کی مکھی کے نام سے لوگ جانتے ہیں۔ چونکہ یہ مکھی ایک اچھے ماحول کو اپنا لیتی ہیں اور گلستانوں کی سیر کرتی ہیں، پھولوں کی صحبت اور سنگت اور قرب میں رہتی ہیں، تو اس اچھے ماحول کی برکت کی وجہ سے رب اس میں شہد جیسی مٹھاس پیدا فرماتا ہے۔ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، کہ اللہ اس مکھی میں ایسی شہد پیدا فرماتا ہے کہ جس کے ذریعہ رب لوگوں کو شفا عطا فرماتا ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر کہ اس مکھی نے شہد کی اپنے آپ کو ایک اچھے ماحول سے وابستہ کر لیا، تو اس اچھے ماحول کی برکتوں کا ظہور یوں ہوا کہ رب نے اس میں ایک ایسی چیز پیدا کی جو لوگوں کے لیے نفع بخش اور شفا دینے والی بن گئی۔ اگر ہم اور آپ بھی کسی صالح اور اچھے ماحول سے وابستہ ہو جائیں تو پھر ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہترین وہی ہیں جو لوگوں کے لیے نفع بخش بنے، مگر اس نفع بخش بننے کے لیے کسی اچھے ماحول سے وابستگی تو ضروری ہے کہ وہ اچھی صحبت، اچھی سنگت، اچھے لوگوں کا قرب تلاش کریں۔ اسی لیے آپ دیکھیں حضرت
شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے اشعار میں بڑی نصیحت آموز بات کی ہے۔ آپ نے فرمایا پیسر نوح با بداں بنشست خاندان نبوتش گم شد، سگے اصحاب کہف روز چند پے نیکا گرفت مردم شد۔ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا بروں کی سنگت میں بیٹھا، تو بروں کی سنگت میں بیٹھنے کی وجہ سے یہ سنگت اسے کفر کی طرف لے گئی، لیکن سگے اصحاب کہف روز چند، اصحاب کہف کا کتا چند دنوں تک نیکوں کی سنگت میں بیٹھا، مردم شد، رب اسے مرد انسان کی شکل میں جنت عطا فرمائے گا۔ تو عقیدے کا معاملہ ہو یا عمل کا معاملہ ہو، میں نے کافی غور و فکر کرنے کے بعد اس نتیجے پر میں پہنچا کہ عقیدے اور عمل کی خرابی بڑی تیزی کے ساتھ اگر اہل سنت و جماعت میں آ رہی ہیں تو اس کا ایک بڑا سبب بری سنگتیں ہیں، بد عقیدوں کی سنگتیں یا بد عملوں کی سنگتیں۔ یہ دونوں صحبتیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے بندہ بد عقیدگی اور بد عملی دونوں کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو ایسے ماحول سے کیسے بچائیں اور اپنے لیے خیر کے دروازے کیسے کھولیں؟ امام جلال الدین رومی نے اسی لیے فرمایا صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت۔ نیک کی سنگت تجھے نیک بنائے گی اور برے کی سنگت میں بیٹھے گا تو تو بھی برا ہو جائے گا، کہ جس کی صحبت میں بیٹھے گا آخر وہی چیزیں تو تجھے سیکھنے کو ملے گی۔ اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم نیک صحبت تلاش کریں، نیکوں کی سنگت میں بیٹھنے کی کوشش کریں۔ اب اس سلسلے میں صحیح مسلم شریف کی حدیث اس وقت میرے سامنے ہے۔ ہمارے نبی حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رب نے چند فرشتے ایسے پیدا فرمائے ہیں، فرشتوں کی ایک جماعت ہی رب نے ایسی پیدا فرمائی ہے کہ جہاں صالحین کو بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں وہ فرشتے انہی کی طرف آ جاتے ہیں، ان کی صحبتوں میں آ جاتے ہیں۔ اور جو دوسرے فرشتے ایسی صالحین کی مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں تو وہ فرشتے جنہوں نے صالحین کی صحبت پا لی وہ دوسروں کو کہتے ہلموا الی حاجتکم، آ جاؤ اپنے مقصد کی چیز ادھر ہے، ہمارے مقصد کی چیز ادھر مل رہی ہے۔ وہ سارے فرشتے آ جاتے ہیں۔ فَيَحُفُّونَ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، ہمارے آقا فرماتے ہیں پھر وہ فرشتے وہ جتنے بھی بیٹھے ہیں صالحین سب کے سروں سے آسمان تک نورانی پروں سے سایہ کر دیتے ہیں۔ اور ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں رب فرشتوں کو فرماتا ہے اشہدکم انی قد غفرت لہم، اے میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ میں نے ان سبوں کی مغفرت فرما دی، میں نے ان سبوں کو بخش دیا۔ تو یقول ملک من الملائکہ، تو ایک فرشتہ ان میں سے کہتا ہے فیہم فلان لیس منہم، اے اللہ یہ جن کے بارے میں تو نے فرمایا کہ ان سب کو میں نے بخش دیا تم گواہ ہو جاؤ، تو ان میں تو ایک بندہ ایسا ہے بیٹھنے والا جو ان میں سے نہیں تھا۔ اس کا معاملہ یہ تھا انما جاء لحاجت، یہ تو ان صالحین کی سنگت کے لیے نہیں آیا کہ ان کی صحبت میں بیٹھوں اچھا ماحول ملے، انما جاء لحاجت، یہ تو اپنے کسی کام کے لیے آیا تھا۔ اور دوسری جگہ حدیث پاک میں یہ لفظ ہیں
فیہم فلان عبد خطاء، اے اللہ جن سب کو تو نے بخش دیا ہے ان میں ایک بندہ تو ایسا ہے جو خطاء، بہت بڑا خطا کار ہے، بہت بڑا گنہگار ہے، تو کیا اسے بھی بخش دیا جائے؟ تو رب عز و جل نے ارشاد فرمایا ہم الجلساء لا یشقی بہم جلیسہم، یہ صالحین ایسے ہیں کہ جو بدبخت بھی ان کی سنگت میں آ گیا ہم نے اسے بھی نیک بخت بنا دیا، وہ بھی ہماری مغفرت اور بخشش کے دائرے میں آ گیا۔ تو آپ دیکھیے کہ نیکوں کی صحبت اور سنگت کس قدر زیادہ اثر کرتی ہیں۔ میں نے اس حدیث پاک کی شروحات دیکھی صحیح بخاری شریف میں بھی، تو باضابطہ عمدۃ القاری میں جلد نمبر 23 میں اس حدیث کی تفسیر میں لکھا گیا ان الصحبۃ لہا تاثیر عظیم، کہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ سنگتوں کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے، سنگتوں کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ وَإِنَّ جُلَسَاءَ السُّعَدَاءِ سُعَدَاءُ، اور نیکوں کی سنگت میں بیٹھنے والا بالآخر نیک بخت ہو جاتا ہے، اسے بھی ان کی نیکی کا کچھ نہ کچھ فیض مل جاتا ہے۔ تو دوستان محترم، اس چیز کی طرف بھی ہمیں توجہ دینی ہے۔ فتح الباری شریف میں امام حسن بصری سے اسی حدیث کی شرح میں یہ روایت بھی لکھی گئی ہے کہ فرشتوں نے کہا فیہم عبدک فلان، اے اللہ یہ جن سب کو تو نے بخش دیا ہے ان میں ایک بندہ تو ایسا بھی تھا جو گنہگار تھا۔ رب فرماتا غشوہم رحمتی، اسے بھی میری رحمت سے ڈھانپ دو، اسے بھی میری رحمت کے سائے میں لے لو، اس لیے کہ جو ان صالحین کی سنگت میں آ گیا میں نے ان سب کو بخش دیا۔ تو دوستان محترم، غور کرنے کا مقام یہاں پر یہ ہے، ہم میں سے ہر شخص یہ سوچے کہ ہماری صحبتیں سنگتیں کیا ہیں، اور کیا ہم نیکوں کی سنگتوں میں بیٹھتے ہیں، صالحین کے قرب میں بیٹھتے ہیں۔ اور میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہمیں صالحین ملتے کہاں ہیں، ہم کہاں ڈھونڈے صالحین کو، اور صالحین کا قرب ہمیں کیسے ملے؟ تو اس سلسلے میں میں آپ کے سامنے دو روایتیں رکھنا چاہتا ہوں کہ صالحین کا قرب ہمیں کیسے مل سکتا ہے۔ اگر بظاہر ہمیں کوئی ایسا نظر نہیں آتا جس کی سنگت میں ہم بیٹھیں، تو میں آپ کے سامنے دو امام، اور وہ دونوں امیر المومنین فی الحدیث ہیں، ان دونوں کے فرامین ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ صالحین کی صحبت کا ایک طریقہ یہ بھی دین نے رکھا ہے۔ امام بخاری امیر المومنین فی الحدیث ہیں، ان کے شاگرد ہیں حضرت محمد بن ابی حاتم رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام بخاری نے اپنے شاگرد امام محمد بن ابی حاتم کو حدیثیں لکھنے کی ڈیوٹی دی تھی کہ میں بولوں گا تم نے حدیث لکھنی ہے، املا کرتے تھے۔ امام بخاری نے دیکھا کہ میرا شاگرد حدیثیں لکھتے لکھتے کچھ اکتاہٹ محسوس کر رہا ہے، اس کی طبیعت میں کچھ اچاٹ پن آ رہا ہے، تو امام بخاری نے اس وقت اپنے شاگرد سے کہا طب نفسا، اے میرے شاگرد خوش رہا کرو۔ کیوں؟ غور سے سننا، اور یہ بڑی بڑی ہمارے لیے صحبتوں کے جو مسائل ہیں ان کو حل کر دے گی یہ چیزیں۔ امام بخاری فرماتے میرے شاگرد تجھے میں نے حدیثیں لکھنے کی ڈیوٹی دی ہے تو اکتاہٹ کا شکار نہ ہونا، طب نفسا، خوش رہا کرو، فإن أهل الملاہی فی ملاہیہم، اس لیے کہ تمام کھیل کود کرنے والے کھیل کود میں بیزی اور مصروف ہیں، وَأَهْلَ الصَّنَاعَاتِ فِي صَنَاعَاتِهِمْ، اور تمام پروڈکٹ تیار کرنے والے اپنی پروڈکٹ میں مصروف ہیں، وَالتُّجَّارَ فِي تِجَارَاتِهِمْ، اور سارے تاجر اور بزنس کرنے والے اپنے بزنس میں مصروف ہیں،
لیکن اے میرے شاگرد، تو رات دن حدیثیں لکھتا ہے، کبھی نبی کا نام لکھتا ہے، کبھی ان کے صحابہ کا نام لکھتا ہے، کبھی نبی کا فرمان لکھتا ہے، کبھی نبی کا فرمان سنتا ہے، کبھی نبی کے صحابہ کا فرمان لکھتا ہے، کبھی ان کا فرمان سنتا ہے۔ تو تاجر تو تجارتوں میں بزی ہیں، کھیل کود والے کھیل تماشوں میں مصروف ہیں، اور کاریگر اپنی کاریگری میں مصروف ہیں۔ طب نفسا، تو خوش رہا کر، کیونکہ تیرا معاملہ یہ ہے، انت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابی، اس لیے کہ حدیثیں لکھنے پڑھنے کی وجہ سے تیری زندگی کا ہر لمحہ تیرے نبی کی سنگت میں گزر رہا ہے، تیرے نبی کے صحابہ کی صحبت میں گزر رہا ہے۔ آپ غور کیجئے، یہ کس قدر بڑا فارمولہ ہے نیک سنگت کا۔ اگر کسی کو سمجھ میں آتی ہے تو یہ بڑی بات ہے، اور ہم کو سمجھ آئے نہ آئے۔ امام بخاری کے شاگرد کو جب امام بخاری نے یہ کہا تو اس شاگرد نے کیا کہا؟ لیس شیء من ھذا یرحمک اللہ، اے میرے استاذ اللہ آپ پر رحمتیں نازل فرمائیں، اس سے عظمت والی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ لوگ تو تجارتوں میں مصروف ہیں، ہم اپنے نبی کے ساتھ مصروف ہیں۔ لوگ کاریگری میں مصروف ہیں، ہم اپنے نبی کے ساتھ مصروف ہیں۔ لوگ اپنی پروڈکٹ میں مصروف ہیں، ہم اپنے نبی کے صحابہ کے ساتھ مصروف ہیں۔ تو آج بھی نیک سنگتوں کا ایک حوالہ یہ ہے کہ جو دینی تعلیمات ہیں، دینی کتابیں ہیں، ان کتابوں کو اپنا ساتھی بنا لو، تمہاری سنگتیں ان کتابوں والوں کے ساتھ ہو جائے گی، تمہاری صحبتیں ان کے ساتھ ہو جائے گی۔ اور اسی پر بس نہیں ہے، بلکہ یہاں پر میں آپ کے سامنے امام بخاری سے بھی بڑا مرتبہ ہے امیر المومنین فی الحدیث حضرت عبداللہ ابن مبارک کا، جو براہ راست شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کی۔ وہ امیر المومنین فی الحدیث حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں سیر اعلام النبلاء میں یہ روایت موجود ہیں، کان ابن المبارک یکثر الجلوس فی بیتہ، حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر اپنے گھر ہی میں بیٹھے رہتے تھے، باہر گھومنا اور لوگوں کے ساتھ آ کر کے بیٹھنا، اس کی بنسبت آپ کا زیادہ وقت کان یکثر الجلوس فی بیتی، اپنے گھر ہی میں اکثر وقت آپ کا گزرتا تھا۔ لوگوں نے کہا اللہ تستوحش، اللہ تستوحش، کیا آپ کو اکیلے پن کی، تنہائی کی وحشت نہیں ہوتی ہے؟ اکیلے پن کی وجہ سے اکتاہٹ نہیں ہوتی ہے؟ اکثر وقت گھر میں بیٹھے رہتے ہو تو کیا وحشت نہیں لگتی ہے، اکتاہٹ محسوس نہیں ہوتی ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے ارشاد فرمایا کیف استوحش وانا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابی، مجھے اکیلے پن کی، تنہائی کا احساس کیسے ہو؟ میں تو گھر میں اپنے نبی اور ان کے صحابہ کے ساتھ رہتا ہوں، حدیثیں لکھتا ہوں، حدیثیں پڑھتا ہوں، پڑھاتا ہوں شاگردوں کو، اور رات دن میں تو اپنے نبی کی سنگت میں رہتا ہوں، اپنے نبی کے صحابہ کی صحبت میں رہتا ہوں، تو مجھے تنہائی کی وحشت کا کیسے احساس ہو؟ تو دوستان محترم، یہ ہے ایک نیک صحبتوں کا اہم ترین سبق۔ اگر آج ہمیں کوئی ایسی سنگتیں بظاہر نہیں ملتی، حالانکہ ایسے لوگ زمین پر موجود نہیں، ایسا بھی نہیں ہے، صالحین سے اللہ کی زمین خالی نہیں ہے، اور میں تو کہتا ہوں اگر وہ صالحین نہ ملے جو زمین کے اوپر ہیں تو مزاروں میں آرام فرما صالحین کی جلوہ گاہیں تو موجود ہیں، انہی کے قدموں میں بیٹھا کرو، وہیں پر ان کے قرب میں بیٹھو، اور جس صاحب مزار کی چوکھٹ پر جاؤ ان کی لکھی ہوئی کتاب ساتھ میں لے کر جاؤ، ان کے قدموں میں بیٹھ کر کے وہ کتاب پڑھو، پھر دیکھو لطف کیسا ملتا ہے، کیسی روحانیت ملتی ہے۔ ان کے کچھ فرامین ان کے قدموں میں بیٹھ کے پڑھو، اور پھر کہو آپ کی چوکھٹ پر تو آیا مگر آپ کے فرمان پر بھی عمل کروں گا، آپ کی دی ہوئی ہدایات پر بھی عمل کروں گا، تو پھر صحبتوں کا فیض ملتا ہے اور صحبتوں کا کمال ملتا ہے۔ اس لیے دوستان محترم، اس چیز کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے اور اس چیز پر ہمارا دھیان ہونا چاہیے۔ اب اس سلسلے میں کہ یہ چیز عقیدوں پر بھی سب سے زیادہ اثر انداز ہمیں نظر آتی ہے کہ
بندے کی صحبتیں اور سنگتیں کیا بدلی؟ اس کے عقیدوں میں بھی فرق آنے لگا۔ صحبتیں سنگتیں کیا بدلی؟ کہ اس کے عملیات میں بھی فرق آنے لگا۔ تو یہ سارا کچھ وبال اس بری صحبت اور بری سنگت کا نتیجہ ہے۔ اگر نیک سنگت ہوتی ہے اس کا اثر کیا ہوتا ہے، اس روایت سے اندازہ لگانا۔ چونکہ میں نے یہ بات احادیث میں پڑھی ہے کہ قبرستانوں میں بھی جب بندہ لیٹتا ہے قبر میں تو پھر وہاں بھی سنگتوں کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ جس طرح سے پڑوس میں اگر کوئی پڑوسی بڑا خطرناک ہے تو بندہ پریشان رہتا ہے کہ رات دن اس کی گالیاں سن سن کر میرے کان پک گئے، اور رات دن یہ کچھ نہ کچھ تماشا مچائے ہی رکھتا ہے۔ یہی حال قبروں کا بھی ہے کہ کس کی صحبت میں لیٹنا ہے، کہاں لیٹنا ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ بری ہم نشینی صرف یہاں ہی برا اثر ڈالتی ہے، وہاں بھی اس کے کچھ نہ کچھ اثرات نظر آ جاتے ہیں۔ اور یہ بھی میں نے شرح الصدور سے اس حدیث کو نوٹ کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص مدینۃ المنورہ میں انتقال کر گیا، اسے دفن کر دیا گیا۔ پھر کسی شخص نے اسے خواب میں دیکھا، گویا کہ وہ اہل نار یعنی دوزخ والوں میں سے ہیں، تو اسے اس پر غم ہوا۔ پھر 7 یا 8 دن کے بعد دوبارہ اسے دیکھا تو یوں لگا کہ وہ اہل جنت میں سے ہیں، یعنی اس کی عذاب کو رب نے ثواب میں بدل دیا ہے۔ تو خواب دیکھنے والے نے پوچھا اس سے کہ یہ معاملہ کیا ہے؟ تو مرنے والے نے کہا، ہمارے ساتھ نیکوکاروں میں سے ایک مرد صالح دفن کیا گیا ہے، پس اس نے اپنے پڑوس میں 40 آدمیوں کی سفارش کی اور رب نے سب کو بخش دیا۔ تو ان 40 قبروں والوں میں سے ایک میں بھی تھا، اس لیے مجھے بھی بخش دیا گیا۔ یہ ہیں صحبتوں اور سنگتوں کے اثرات۔ اس لیے ان چیزوں کی طرف توجہ دی جانی ضروری ہے کہ صحبتوں کا اثر کیا ہوتا ہے۔ یہ تو میں نے قبر کے حوالے سے صحبت کا حضرت عبداللہ ابن نافع کی بات سنائی۔ اب یہ بھی سن لیجئے کہ دنیا میں جیتے جی بھی اگر ہے صحبت نیک تو اس کا کیا اثر پڑتا ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالی صالح مسلمان کی وجہ سے اس کے پڑوسیوں سے 100 گھر والوں کی بلا اور مصیبت دور کر دیتا ہے۔ اگر کوئی صالح بندہ رہتا ہے تو اس کے ارد گرد 100 گھروں تک کی رب مصیبتیں ٹال دیتا ہے۔ تو یہ سنگتوں ہی کا تو اثر ہے، اس کی صحبت ہی کا تو اثر ہے کہ نیک بندے کی صحبت کی وجہ سے یہ سارے کمالات ملتے ہیں۔ اس لیے دوستان محترم، آج کے ماحول کو اگر ہم کچھ بدعقیدگی میں کمی لانا چاہتے ہیں، بدعملی میں کمی لانا چاہتے ہیں، بدعقیدگی اور بدعملی دونوں سے اپنی نسل کو بچانا چاہتے ہیں، تو ہمیں ان کی سنگتوں پر نظر رکھنی پڑے گی اور ان سنگتوں کو نیکوں کی سنگت میں تبدیل کرنا پڑے گا۔ جب یہ سنگتیں ٹھیک ہوگی تو ان کے عقیدوں میں، عمل میں، دونوں میں نکھار پیدا ہوگا۔ اس کو سمجھا جائے تو اس میں بہت کچھ ہے، اور نہ سمجھ نادان شخص کے لیے لاکھوں باتیں آپ کہتے رہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے ایک کان سے سن کر کے دوسرے کان سے نکال دینا ہے۔ گجراتی میں درجنوں کتابیں موجود ہیں، جسے اردو پڑھنا نہیں آتا وہ ان گجراتی کتابوں کو اپنا ساتھی بنا لے، اس کی سنگت میں رہے تو وہ ان کتابوں کو پڑھے گا تو بھی اس کی ایک روحانیت ہے، اس کا ایک فیض ملے گا۔ تو دوستان محترم، حاصل کلام یہ ہے کہ نیک سنگتوں میں، نیک ماحول میں، اچھے ماحول میں رہیں گے تو اس کے اثرات پیدا ہوں گے۔ اب یہ بھی ضروری ہے کہ نیک ماحول ہمیں خود ہی پیدا کرنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں کتابوں کا مطالعہ کرنا ہے اور ان تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ جل مجدہ الکریم ہم سب کو نیک سنگتوں کا فیض عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔